اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ دہشت گرد عدالت ہے وہاں سے فرار ہے، یہ اشتہاری ہے 780A کا۔ پاناما کا بدلہ اس طریقے سے نکالا جائے کہ عمران خان کو بے شمار کیسز میں الجھایا جائے۔ عمران خان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان سے پیسے باہر بھیجے۔ گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ۔ ایک نہیں دو ڈسکوالیفیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ حکومت اور عمران خان دونوں کے سامنے منی ٹریل کا سوال ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان سے آف شور کمپنی اور پارٹی فنڈ کی تفصیلات مانگ لی۔ یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی بات مل جائے کہ عمران خان کو یہ ڈسکوالیفائی کر دیں۔ حسین نواز دوسری مرتبہ JIT کے سامنے پیش۔ جو سوالات کیے میں نے جوابات دیے اور جب بھی دوبارہ وہ بلائیں گے میں آؤں گا۔ حکومت کے JIT پر اعتراضات ختم نہ ہو سکے۔ عمران خان منی ٹریل پر سپریم کورٹ کو مطمئن کیوں نہ کر سکے؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف سے، تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر کریم خواجہ سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ آج سپریم کورٹ میں عمران خان نااہلی کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عمران خان کو نااہلی کیس میں سپریم کورٹ کے اب کئی سوالوں کا باقاعدہ ڈائریکٹ سامنا ہے، وہ سوالات پیش کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان اپنے منی ٹریل کے حوالے سے سپریم کورٹ کو اب تک مطمئن نہیں کر سکے۔ آج عدالت نے عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نیازی سروسز لمیٹڈ اور پارٹی فنڈ کی تفصیلات بھی فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری نے کہا ہے کہ عدالت کو بنی گالہ جائیداد کے حوالے سے تمام جو تفصیلات ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں۔ لیٹس واچ ہم۔ عمران خان کے اوپر سرکاری خزانے کا کوئی الزام نہیں ہے، منی لانڈرنگ کا کوئی الزام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ثبوت دیں کہ جمائمہ خان نے پیسے پاکستان بھیجے اور آپ نے پیسے آگے بھیجے۔ تو یہ تمام جو ثبوت ہے کہ کس طرح سے پیسے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے دیے گئے، ان کا تمام جو جواب ہے وہ آج ہم نے وہاں پہ دے دیا ہے، اور اس کا کوئی جواب جو ہے وہ اب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ بٹ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دانیال عزیز کہتے ہیں کہ عمران خان عدالت کو ابھی تک مطمئن نہیں کر سکے۔ لیٹس واچ ہم۔ یہ تو کہنا سی چٹ پھٹ سب کچھ میرے کول ہے، تو اب کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا سب کچھ عمران خان؟ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے باقی بات سن لیں، ہمارا منی ٹریل نہیں ہے وہ ہم بعد میں دیں گے۔ کیوں نہیں ہے تمہارا منی ٹریل؟ اور آج جوڈیشری جو ہے وہ مجبور ہوگی یہ بات کہنے پہ کہ آپ وایا بٹھنڈا جو ہے ہمیں سارا کا سارا ثبوت دے رہے ہیں، براہ راست آپ کا ثبوت کی طرح، وہ جب تک نہیں آئے گا ہم نہیں سن سکتے۔ آج جو سٹی بینک کے جعلی لیٹر لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی آرڈر ہو گیا، اور وہ کہتے کہ جی وہ تو بند ہو گیا، وہ تو بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، جو بھی اس کے بعد سکسیسر ہے وہ دے گا، اور کراچی میں سٹی بینک کا دفتر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بار اینڈ ویلکم بیک۔ آپ سے معذرت چاہتے ہیں، یہاں پر ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہمارا پروگرام بیچ میں آپ پورا نہیں دیکھ سکے تھے، موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ وی آر بیک ناؤ۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اگر آپ اس کو بغور جائزہ لیں تو ایک طرف عمران خان صاحب کو جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے میاں نواز شریف سے، اس میں پی ٹی آئی کا موقف بڑی حد تک یہ وزن رکھتا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے، ان کے آپس کے معاملات تھے، ان کی
شادی کے معاملات تھے, ان کے نجی معاملات تھے, ان کی اپنی کمائی ہوئی رقم تھی, اس لیے شاید آپ دونوں معاملات کو ایک طریقے سے نہیں پرکھ سکتے. لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ آرٹیکل 62-63 ہو, الیکشن کمیشن کے قوانین ہو, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہو, اس میں باقاعدہ طور پر کوئی ایسی ڈسٹنکشن موجود نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو تاثر اس کا یہ جا رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, یا آپ کے پاس سبسٹینشل ثبوت نہیں ہے ٹو بیک یور کلیم, تو دونوں کے لیے بات ایک ہی بن جائے گی. اس معاملے میں حیرت اس وقت ہوئی جب عمران خان صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں, جنہوں نے کامران شاہد صاحب کو کہا, یہ خود ہی کلیم کر لیا کہ ان کے پاس یہ پیپرز موجود نہیں ہیں جو ان سے مانگے جا رہے ہیں. لیٹس واچ دیٹ. پرابلم یہ ہے کہ نہ اس کا وہ بینک, اس میں بینک میں پیسے ہیں, نہ وہ ہم بتا سکتے ہیں. اب وہاں 13 سال پہلے اس نے اگر پیسے بھیجے ہیں, وہ 2 پیمنٹس تو آ گئی ہیں. فلیٹ بکا 2003 میں, 2002 میں جو پیمنٹس آئی وہ جمائمہ نے اپنے نام پہ لی. اب جب وہ پیسے بھیجتی, وہ انسٹالمنٹس بھیجتے تھے. اب وہ ان دنوں میں جمائمہ انگلینڈ چلی گئی تھی, میں زیادہ ٹائم وہاں گزارتا تھا. تو جب ہم, میرا ایک دوست تھا راشد خان, اس کے ذریعے پیمنٹس دیتے تھے انسٹالمنٹس کی, ٹھیک. اس میں 2 پیمنٹس تو اس کے پاس ہیں, باقی پیمنٹس میں جمائمہ کا نام نہیں ہے. اس لیے پوری طرح اب اس وقت ہم کیا ثابت کریں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کس طرح گئی ہیں پھر, اگر بینک کے تھرو گئی ہوں گی نا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, بینک کے تھرو پیمنٹس تو ساری آ گئی ہیں, لیکن 2 پہ جمائمہ کا نام ہے, پیمنٹس میں 2 پہ نہیں ہے. اور 2 پہ کس کا نام ہے؟ کسی کا نام نہیں ہے نا. وہ اب صرف یہی ہے نا کہ 2 انسٹالمنٹس اس کا نام نہیں ہے, اور ہمیں مل نہیں رہی, کیونکہ نہ تب کے کوئی کسی کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں ہمارے پاس, نہ یہ 14 سال پرانے یہی بڑی مشکل سے ملے ہیں. جمائمہ کی جس بینک سے اس نے پیسے بھیجے ہیں وہ بینک ہے ہی نہیں, وہ اس سے اس اکاؤنٹ ہی نہیں ہے وہاں. وہ ڈھونڈ تو رہی ہے. صحیح ہے. بات یہ کہ میں کیا کروں اگر اس کا بینک نہیں ہے, وہاں سے 2. یہ اس انٹرویو کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے. ماضی میں بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کہ میرے پاس ہر چیز کا ثبوت موجود ہے. سائنٹسٹ صاحب, اگین ود دیٹ ڈسٹنکشن ان مائنڈ, یہ ایک سوال آپ سے اٹھائے گئے ہیں, جینوئن سوالات ہیں, اتنی دیر کیوں لگ رہی جوابات میں؟ اگین میں دوبارہ کوٹ کر دوں یہ کہ جو عدالت نے آج میں پیپرز جمع کرائے گئے ہیں, راشد علی خان کی جانب سے عدالت میں 2 الگ الگ بینک لیٹرز جمع کرائے گئے. پہلا لیٹر نومبر 2016 جبکہ دوسرا گزشتہ روز جمع کرایا گیا. راشد خان کے دونوں بینک لیٹرز میں جمائمہ کی جانب سے بھیجی گئی رقم میں فرق ہے. پہلے بینک لیٹر کے مطابق جمائمہ خان صاحبہ نے 10 ٹرانزیکشنز کے ذریعے $6,60,693 بھجوائے. دوسرے لیٹر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے 5 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور اس میں صرف $4,05,000 کا ذکر ہے. یہ وجہ یہی ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ 14 سال ہو گئے اور اب ہم نئی پیپرز کو ڈھونڈ کے آپ کو لا کے دے سکتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ خان صاحب چونکہ وزیر اعظم نہیں رہ چکے, اس لیے ان کے کیس کا نواز شریف کے کیس کے ساتھ موازنہ کرنا غلط ہوگا. But sir, I have said that and I stand by it. لیکن جس وقت میڈیا پہ دونوں ٹرائلز چل رہے ہیں, دونوں کیسز چل رہے ہیں, exactly parallel ہیں. You cannot miss the irony there. ایک سیکنڈ, جو سوال مجھے آپ بات تو کرنے دیں. میں نے تو سر ادھر بھی آف شور کمپنی آ گئی, ادھر سے سوال ہو رہا ہے بینکنگ ٹریل کا, ادھر بھی بینکنگ ٹریل. اب ہاؤ کین یو مس دیٹ؟ دیکھیں, نہیں مس تو کر سکتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ مجھے آپ ختم, میں نے اپنی ایک شعر کا پہلا مصرع کہا تھا, دوسرا مصرع بھی مجھے کہنے دیں. ارشاد فرمائیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ نہ صرف کہ وہ نہیں تھے, کسی سرکاری عہدے پہ نہیں تھے, ان کا کوئی بزنس بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ تو بزنس میں بھی رہ چکے ہیں پچھلے 40 سال سے, کس سے, اور وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ وغیرہ 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 جو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فرق تو بڑا اہم فرق ہے کہ اس میں ایک طرف عوام کے پیسوں کا بات کی جا رہی ہے, عوام کے ریسورسز کی, ملک کے جو وسائل تھے, ملک کی جو اس میں جو بھی کرپشن ہوئی نہیں ہوئی, جو بھی ہوا ہے وہ عوام کے پیسوں سے ہوا ہے, ٹیکسز کے پیسے سے ہوا ہے, ٹیکس بچانے کی صورت میں, منی لانڈرنگ کی صورت میں. دوسرا یہ کہ پیسہ یہاں سے باہر جا رہا ہے, جو ان کا کیس ہے. ہمارے ہاں پیسہ باہر سے اندر آ رہا ہے, یعنی کہ ایک ملک کے اندر پیسہ آ رہا ہے. اب اس کی اگر تفصیلات نہیں ہے, میں آج عدالت میں تھا, یہ بھی مل جائیں گی. فرق دیکھیں, اگر آپ تو یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ
रुपए भेजे हैं तो अगर 98 रुपए का जवाब मिल गया, 2 का नहीं मिल रहा है, तो आप कहें कि ओहो जी ये तो इमरान खान ने पता नहीं क्या कर दिया। बात ये है जी कि आपने इसमें चीज़, कोर्ट ने भी ये देखना होता है कि सिर्फ ये नहीं होता कि कोर्ट, अगर ऐसा हो तो फिर आप जजेस नहीं बिठाते हैं, फिर आप कंप्यूटर फीड कर दें, आप इस लॉज को फीड कर दें कि जी ये 62, 63 यूं है, वो फिर आपको जवाब मिल जाएगा, आपको जजेस की ज़रूरत नहीं है, ना वो कला की ज़रूरत है। तो ये किया जा रहा है, जानबूझ के ये कर रहे हैं कि एक पैरेलल खड़ा किए जाए, लेकिन और जिसमें किसी हद तक ये कामयाब भी हुए हैं, और धूल उड़ा दी जाए और एक स्मोक स्क्रीन आ जाए। क्यों दे रहे हैं उनको? जी आप पेपर्स लाएं और पेश कर दें। आप हमारे पास जो भी अब देख रहे हैं ना, आगे तक ले जाए, अगर यही रीजन है तो अब पेपर्स तो हम लाए हैं ना, तभी तो वो कह रहे हैं कि जी जो 4 लाख कुछ के वो हैं लेटर्स हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, वो तो पूरी हो गई हैं। डिफरेंस का जो है वो ढूंढ रहे हैं, उधर जमाइमा ढूंढ रही हैं, से भी उठ गए हैं, वो उधर जमाइमा ढूंढ रही हैं, इधर हुसैन नवाज साहब ढूंढ रहे हैं। देखिए पैसे वहां से आ रहे थे ना, पैसे बाहर से आ रहे थे, लंदन से आए हैं ना। जमाइमा ने अगर भेजे हैं पैसे तो वो तो लंदन से या अमेरिका से भेजे हैं। ठीक है, सो यू थिंक दिस इज नॉर्मल? देखिए ये नॉर्मल होता है, ये हमारे जैसे आम पाकिस्तानी जो कि बाहर मुल्क में पैसे मेहनत करके पैसे कमा के वापस लाते हैं, उनको उस वक्त इतनी टेक्निकलिटीज का पता नहीं होता। असल चीज है नीयत और जो सिचुएशन है कि आया इसमें कोई बदनीयती का आंसर शामिल है, इसमें किसी चोरी का ताल्लुक है। भाई पैसे बाहर से अंदर ला रहे हैं, सारी दुनिया को पता है इमरान खान एक सक्सेसफुल क्रिकेटर था। आपकी ये बैकग्राउंड रेलेवेंट है, बट आयरनी आपको नजर आ रही है कि एक केस सुन लें। इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं कि ऑफशोर कंपनी होती इलीगल है, होती गलत पैसे को छुपाने के लिए। कुछ दिनों बाद उनकी अपनी ऑफशोर कंपनी निकल आती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि हो ही नहीं सकता मनी ट्रेल नहीं किसी के पास हो। कुछ दिनों बाद वो खुद कह रहे हैं कि 15 साल 14 साल हो गए, मैं कहां से मनी ट्रेल लाऊं? इज देयर नो लिटरली नो आयरनी? नहीं, देखें ये तो ये कहराने की, देखें लोग इमरान खान को जानते हैं, पीपल ट्रस्ट। यही तो उस लीडर में एक ही तो डिफरेंस है जो कि औरों में नहीं है, कि लोग इमरान खान को ट्रस्ट करते हैं। अगर हम ये समझे ना कि अगर हमारा लीडर ट्रस्टवर्दी नहीं है, हम सबसे पहले छोड़ेंगे अपने लीडर को। बात ये है कि इसमें बस जस्ट वन लास्ट पॉइंट, बात ये है कि देखें ये इनका एक नैरेटिव इन्होंने बनाया है जिसमें कि ये मीडिया पे भरमार कर रहे हैं, जिसमें कि ये पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, जबकि इमरान खान एक नॉर्मल सिटीजन था। नॉर्मल तो खैर नहीं था, ही वाज ऑलवेज अ स्टार। 16 साल की उम्र से 18 साल की उम्र से उसने वो किया, तो वो पैसे लाया इस मुल्क में। और बाकी जो केस जिसकी कि आज EIT में जो है तो वो पेशियां हो रही हैं, लोगों को एम्बुलेंसेस की जरूरत पड़ रही है, वो चक्कर नहीं है हमारी तरफ एक पर्सनल ट्रांजैक्शन है जिसकी ना कोई बिजनेस से रिलेटेड है और ना वो है कि एम्बुलेंस क्यों मौजूद थी। लेकिन दूसरी जानिब मियां साहब, आपसे सवाल करने से पहले आप भी देख लीजिए, आज हुसैन नवाज साहब दोबारा JIT के सामने पेश हुए। 3 दिन पहले भी वो पेश हुए थे, तकरीबन 6 घंटे उन्होंने वहां पर गुजारे और बाहर आके क्या कहा, लेट्स वॉच इट। लेकिन किया है इंतजार, जाके जो है ना कोई बात कहने की जो है ना काबिल न रह जाए। इंतजार भी किया उनका, हर किस्म के जो है ना उनके सवालात का जवाब दिए हैं इस वक्त। और जो सवालात के जवाब हैं ऑब्वियसली वो एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और कॉन्फिडेंशियल है। जब कोर्ट ने उसको कॉन्फिडेंशियल रखा है तो हम उसको जो है बात नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है ना, जो दस्तावेजात वो मांगेंगे मैं उनको पेश करूंगा, और जो मेरे कानूनी हुकूक जो है उसके मुताबिक हों। कानूनी हकूक से जो है हट के कोई कागज नहीं पेश किया जाएगा। कानूनी हकूक कौन से हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तो गुजारिश ये है कि 4 सालों में इन्होंने कभी धांधली पे कमीशन का कहा, उस पर बना। अब इन्होंने फिर जब पनामा लीक्स का जिक्र आया, फिर उन्होंने कहा कमीशन बने, फिर उन्होंने कहा कमीशन नहीं बनेगा। पिछले चीफ जस्टिस साहब के होते हुए डे टू डे हियरिंग हुई, जो कुछ मांगा गया हमने दिया। फिर ये एक ट्रिब्यूनल बना, इसमें जो कुछ इन्होंने मांगा, और डे टू डे हियरिंग के साथ साथ बाहर एक मीडिया ट्रायल भी होता रहा। ये सब कुछ हमने बर्दाश्त किया, जो कुछ हमारे पास था हमने दिया। अब आ जाते लेटर तो हम नहीं लाए हैं ना, ये मुनासिब नहीं है। नहीं मतलब लेटर तो हम नहीं है। मैंने बड़े तहम्मुल से सुना है। तहम्मुल से मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं ना, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। अब बात यह है कि जब मसूब फरमाते हैं इमरान खान साहब, इन्होंने कहा कि मनी ट्रेल जनाब 13 साल 14 साल पहले का मैं हिसाब कहाँ से दूं? भाई आपसे कोई ये पूछे कि आप 70 साल पुराना तो हिसाब पूछ रहे हो, आप उसकी मनी ट्रेल तो पूछ रहे हो, आप उसका वो चीज़ें तो पूछ रहे हो जो उसके वालिद या उसकी औलाद जो है वो बिजनेस करती रही।
اب آ جائیں ایک سیکنڈ، نہیں ایک سیکنڈ بھائی ٹھہر جائیں، یہ مناسب نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موصوف یہ کہیں کہ 13-14 سال پرانا حساب میں کہاں سے لے کر آؤں، تو جن سے 70 سال پرانا وہ پوچھا جا رہا ہے وہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تیسرا موصوف فرماتے ہیں شبلی صاحب، یہ کہتے ہیں کہ جناب کیونکہ وہ آفس بیرر نہیں رہے، نواز شریف صاحب تو آفس بیرر رہے ہیں. تو بھائی جب ان سے پوچھ رہے ہیں، جب کا حساب پوچھ رہے ہیں، اس وقت تو نواز شریف صاحب بھی آفس بیرر نہیں تھے، اس سے پہلے کا حساب پوچھا جا رہا ہے، 70 کا حساب پوچھا جا رہا ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا حساب پوچھ رہا ہے. اس کے باوجود ایک سیکنڈ مجھے بات پوری کرنے دیں، جتنا آپ نے ان کو ٹائم دیا. آپ ہی جواب دیں. یہ جو جانا اس لیے پڑا پچھلے حساب میں کیونکہ آپ نے کہا کہ بڑے میاں صاحب نے یہ لگائی تھی فیکٹری، کیونکہ پرائم منسٹر یہ تمام باتیں کر چکے تھے، اس لیے وہاں تک بات گئی ہے، ورنہ آپ اس 90s میں گئے. You don't have to go after 90s. آپ بات میری عرض سنیں، آپ نے سوال صحیح کیا لیکن مجھے موقع دیں گی اب میں اس کا جواب دوں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم تو بزنس مین تھے، پاکستان بننے سے پہلے کے بزنس مین تھے. موصوف ابھی شبلی صاحب نے کہا کہ اس نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا، بات درست ہے کہ عمران خان نے تو کوئی کام نہیں کیا. یہ لگژری لائف جو گزار رہا ہے عمران خان، وہ کیسے گزار رہا ہے؟ یہ بھی تو قوم کی پراپرٹی ہے، وہ قوم پوچھ سکتی ہے، سوال کر سکتی ہے کہ بھائی یہ پیسہ. اب یہ کہتے ہیں کہ اس پہ قوم کو ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ کا طریقہ کار کیا ہے کہ کس پہ زیادہ ٹرسٹ ہے، کس پہ نہیں کرتے؟ وہ یہی ہوتا ہے نا کہ انتخابات میں لوگ کس کو لائک کرتے ہیں، کس کو نہیں کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کس پہ ٹرسٹ کر رہی ہے. اب قوم زیادہ ٹرسٹ نواز شریف پہ کر رہی ہے تو یقیناً وہی جماعت جیت رہی. ایک اور چیز میں کہوں گا، انہوں نے کہا سرکاری خزانے سے جناب کوئی پیسہ عمران خان تو نہیں لے کے گئے. بھائی آپ نے پاناما لیکس کے حوالے سے کیس کوئی 6 ماہ تو ہو گئے ہیں کم از کم، مختلف جگہوں پہ وہ اس کو چلتے ہوئے. 6 ماہ سے آپ نے کوئی یہ بات ثابت کی ہے کہ جناب سرکاری خزانے سے اس جگہ سے نقصان پہنچایا؟ کو ثابت تو کریں. حالانکہ اس کے باوجود پرویز مشرف کے دور میں نواز شریف کا یہی ٹرائل ہوتا رہا، اور 6-7 سال وہ ٹرائل ہوا. اس وقت وہ حکومت کا حصہ نہیں تھے. جب حکومت کا حصہ نہیں تھے اور بدترین مخالف جو تھا وہ حکومت میں بیٹھا ہوا تھا، وہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اس میں تو کوئی چیز نہ نکلی. اور آج بھی ہم نے تو حساب دیا پرویز مشرف کو بھی، ہم نے حساب دیا 1970 میں بھی، ہم حساب آج بھی دے رہے ہیں. اور حکومت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں ہونے کے باوجود آپ استثناء کسی چیز کا نہ دیں، مگر عام لوگوں کی طرح، ایک سیکنڈ، عام لوگوں کی طرح قانون کے مطابق ہمارا ٹرائل ہونا چاہیے. یہی مطالبہ تھا نا ان کا کہ عام لوگوں کی طرح ان کا ٹرائل. بھئی آج جس طرح کیا جا رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم تحفظات ہیں، ہمیں تحفظات کے باوجود پیش بھی ہوں گے، جو پوچھیں گے وہ بھی ہم دیں گے. مگر ایک چیز ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ سیاسی پھانسی یا سیاسی قتل اور اس کے بعد پاکستان بھی اس طرح چلتا رہے گا، پاکستان نہیں چل سکے گا. اگر یہ بات اس طرح کی گئی کسی کی خواہش پر. اور ایک چیز اور ایک سیکنڈ مجھے یہ بات مکمل کر لیں، پھر آپ سوال کریں. اس کا مطلب ہے عدالت کو دھمکی، یہ عدالت کو کہہ رہے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کام یہی ہے. کس لیے کہہ رہا ہوں؟ میری بات تو سن لینا، میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں بات کو اپنی وضاحت تو کرنے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ کھلواڑ ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر سے نہیں ہوا. پاکستان کے باہر عالمی قوتیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی، انہوں نے اس وقت بھی ذوالفقار علی خان کو، بھٹو کو پھانسی پر چڑھوایا. اور آج بھی جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ عمران خان مجھے یہ بتائیں کہ ایک دمڑی کا کوئی کام نہ کرنے والا اتنی لگژری لائف کیسے گزارا ہے؟ آج اگر جے آئی ٹی یا کورٹیں پوچھ رہی ہیں تو یہ پابند ہے اس کا جواب دینے کا. سر آپ مجھے پھر ایکسپلین کر دیں کہ آپ عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ان میں انوالوڈ ہیں، کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں اپنی عدالتوں کو؟ پاکستان کے اندر جتنے ادارے ہیں، میری عرض سن لینا، نہ مجھے بات کرنے دے، میں نے کی ہے، میں اس کو وضاحت کرنے دے. سوال مجھ سے پوچھ رہی ہیں یا کسی اور سے پوچھ رہی ہیں؟ جب مجھ سے پوچھ رہی ہیں مجھے جواب بھی دینے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کام کرنے والے جتنے ادارے ہیں
اس میں کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں, جس طرح میں نے کالا باغ ڈیم کا میں بار بار کہوں گا, اس کو متنازع کیوں بنایا گیا؟ انڈیا کی فنڈنگ سے بنایا گیا. اور پاکستان میں آج بھی جو کچھ کھلواڑ ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں, کوئی پوتر نہیں بیٹھے ہوئے ہر ادارے میں. پاکستان کے اندر اداروں میں کام کرنے والے لوگ بدقسمتی سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاکستان کا انٹرسٹ واچ کرنے کی بجائے عالمی انٹرسٹ زیادہ واچ کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. ہر جگہ ہوں گے, یہ صحافی بھی ہوں گے, سیاستدان بھی ہوں گے, صحافی بھی ہوں گے, سیاستدان بھی ہوں گے, کچھ اور لوگ بھی ہوں گے, ہر شعبے میں کام کرنے والے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا تھا پاکستان ایسے نہیں چلے گا, یہ کیا بات ہے؟ ہاں, میں یہ کہوں, پاکستان کو اگر کوئی یہ کہے کہ ایک مقبول لیڈر کو غیر قانونی اور بدنیتی کی بنیاد پہ اس طرح کا کوئی کرے گا, تو کسی طور پر بھی پاکستان تو پہلے نہیں بڑی مشکل سے چلا تھا جب ذوالفقار بھٹو کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا. آج اس طرح نہیں چل سکے گا اگر قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ دینے کی یا لینے کی خواہش کرے گا. قانون سے ہٹ کے فیصلہ روز عمران خان جو کچھ کہتا رہا, اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے جو کچھ کہتا رہا, نام لے کر جو کچھ کہتا رہا, ذاتی تعلقات کس کے ہیں؟ سعودی عرب کے ساتھ کس کے تعلقات ہیں؟ قطر کے ساتھ کس کے تعلقات ہیں؟ ترکی کے ساتھ کس کے تعلقات ہیں؟ یہ ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, آج تک ایسا نہیں ہوا, آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ آپ بات کرتے ہیں. ایسا ہوا کہ عدالتوں کو آپ دھمکی دے رہے ہیں, کسی کو کہیں کہ جناب اپنی مرضی سے بتائیں کہ آپ عدالتوں کو دھمکی دے رہیں, یہ بدمعاشی سے کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کی دھونس نہیں چلتی ہے, اس طرح کی دھونس نہیں چلے گی. دھونس آپ عدالتوں کو دے رہے ہیں, آپ عدالتوں کو دے رہے ہیں, فلاں یہ کر دوں. یہ انوکھا لاڈلا ہے کہ 780 کا اشتہاری ہے اور کوٹوں میں بیٹھا ہوا ہے. یار گھٹیا باتیں نہیں کریں, گھٹیا باتیں نہیں کریں, ان سے کہیں گھٹیا باتیں تم کرتے ہو, آپ کر رہے ہو. عدالت بدمعاشی نہیں چلتی ہے, یہ آپ بدمعاش اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. چھوڑے یار, آپ نے ہر جگہ بدمعاشی بنائی ہوئی ہے. چھوڑو یار زبانی باتیں, کوئی اونچی آواز کرو تو چھوڑو یار, اپنے سمجھے ہوئے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے. چھوڑو یار, اس کے ساتھ پروگرام کرنا ہی فضول ہے. ان کے ساتھ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوئی تہذیب نہیں ہے. یہ بات اس طرح کی کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس کے کوئی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب وی آن لائیو ٹی وی, آپ پلیز بیٹھ جائیں, آپ پلیز بیٹھ جائیں, پلیز بیٹھ جائیں, پلیز بیٹھ جائیں. لیٹس آسک ہم دی کوسچن. آپ بیٹھ جائیں, پانی کی عدالتوں پہ الزام یہ لگا رہا ہے. we'll ask him, I asked him the question. Please sit down, please calm down, we'll come to you. Yes sir, please calm down. Everybody calm down, please calm down. کسی کو ضرورت نہیں ہے. آپ سر آرام سے بات کریں گے, آرام سے بات کریں گے. اور اب ہمیں سینیٹر صاحب سے بھی بات کرنی ہے, لیکن میں نے اپنا اوپینین دیا تھا کہ مجھے لگا کہ پریشر ٹیکٹک ہے. اوپینین آپ کا اپنا ہے. We'll come right after a break. Keep watching tonight's Failure. اینڈ ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ کس کو خطرہ ہے ڈسکوالیفائی ہونے کا, لیکن ایک سٹیٹمنٹ جو میاں صاحب آپ نے دی کہ پھر پاکستان میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت دفعہ بیرونی ہاتھ رہا ہے, مگر اگر کوئی ایسا فیصلہ آیا تو پاکستان کے عوام اس کے اوپر ریاکٹ کر سکتے ہیں. میرا اپنا پرسنل اوپینین اس کے بارے میں کچھ تھا کہ پریشر ٹیکٹک نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دیٹ سائنٹسٹ صاحب. لیکن پہلے دیکھ لیجیے انفارمیشن منسٹر بھی کیا کہہ رہی ہیں JIT کے حوالے سے. لیٹس واچ دیٹ. 2 ممبر جو JIT کے ہیں ان کے اوپر شریف فیملی کا یہ اعتراض ہے کہ ان کی ایسوسی ایشن جس میں بلال رسول صاحب, جن کی جو بیوی ہیں وہ ایپلیکنٹ ہیں کیو لیگ کی 2013 کے الیکشن میں ریزرو سیٹس کے اوپر خواتین کی, اور اس کے بعد ان کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے اس کی تفصیل تو انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فوراً ڈیلیٹ کر دی, لیکن وہ پورے اسلام آباد کو معلوم ہے. سو انفارمیشن منسٹر کا بھی آج اعتراض اٹھانا JIT پہ, جبکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اب کوئی اعتراض آپ کا قابل قبول نہیں ہے. کیا ابھی جو سٹیٹمنٹ آئی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر قانون پنجاب کے اسی قسم کی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. کیا واقعی کوئی خطرہ ہے بہت لیش بیک کا, یا یہ پریشر ٹیکٹک ہے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے موقف یہ تھا کہ یہ جو ایشوز ہیں وہ سڑکوں پر اور پارلیمنٹ میں ہو. اب دونوں پارٹیز نے ولنگلی عدالتوں میں گئے ہیں. عدالتوں کے کیا فال بیکس ہوتے ہیں
دیکھیں عدالتوں میں ہم بھی گئے ہیں, عدالتوں سے ہمیں بھی بہت کچھ چیزیں ملی ہیں پاسٹ میں. پولیٹیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بدقسمتی ہوگی کہ اگر دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب, یہ ہم پریزیوم کرتے ہیں, فیصلے عدالت کو کرنا ہے, اگر یہ دونوں ڈسکوالیفائی ہو جائیں تو یہ انفارچونیٹ بات ہوگی. نواز شریف اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو اس کی پارٹی میں دوسرے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ریپلیس کر لیں گے. اگر عمران خان کو ڈسکوالیفیکیشن ہم پریزیوم کرتے ہیں تو یہ انفارچونیٹ ہوگا, کیونکہ پاکستان کے عوام عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں, پی ٹی آئی کو نہیں ووٹ دیتے ہیں, تو یہ انفارچونیٹ ہوگا. اب کیونکہ دونوں کا فیصلہ ایک عدالتوں میں گئے ہیں اور کیا ہوتا ہے, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہماری لیڈرشپ ہے دونوں کو بٹھا کر کیسز وڈرا کریں, یا اصل مقابلے عدالتوں میں نہیں ہوتے. نہیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں. اصل جو فیصلے ہیں, دیکھیں الطاف حسین کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا, نہیں آنے دیا, مگر ووٹ بینک اس کا انٹیک ہے. میری بات سنیں, دیکھیں آپ میری بات سنیں پلیز. دیکھیں نہیں, الطاف حسین کو اگر آپ نہیں آنے دیتے, ان کا کراچی کا تو ووٹ بینک انٹیک ہے نا, پیپلز پارٹی کو. میری بات سنیں, دیکھیں میں اس کا ہمدرد نہیں ہوں, میں اس کا خلاف ہوں. میری بات سنیں, یہاں دلیلیں آپ دے رہے ہیں نا, آپ سنیں, میری بات سنیں. آپ پاکستان میں جس کو بھی دنیا میں کہیں بھی کسی کو بھی آپ نے سپریس کیا ہے, نہیں آنے دیا ہے پروسیس میں, وہ زندہ رہتا ہے. اگر آپ عمران خان کو دور رکھیں گے اس کا ووٹ بینک بڑھے گا, اگر آپ نواز شریف کو سپریس کریں گے اس کا ووٹ بینک بڑھے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں جس طرف جا رہی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ خدا کرے سب ہم الیکشنز میں لڑیں اور جو جیتے وہ ان کا اپنا ہے, مگر یہ ان اے لائٹر موڈ ہم یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی بیچ میں آ کر دونوں کو کہے گا مقدمات واپس لو, الیکشن پر جاؤ. یہ ویلکم سٹیپ آپ کو یہ ایک لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں, ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, ہونا چاہیے. دیکھیں ہونا چاہیے. پاکستان جب سے برٹش انڈیا رہا ہے, یہاں پاکستان بنا ہے, جہاں جو بھی حکومتیں گئی ہیں کرپشن کے ایلیگیشنز لگے ہیں, وہ ایوب خان ہو, برٹش انڈیا کی اسمبلیز ہو, برٹش وائس رائے نے اگر یہاں سندھ میں اسمبلی توڑی 35-37 میں, تو کرپشن کے ایلیگیشن لگے. میں سمجھانے کے خاطر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر چیزیں پولیٹیکل مقابلے میں, اگر مثال کے طور پر پی ٹی آئی نون کو شکست دے یا پیپلز پارٹی نون کو شکست دے تو یہ اچھی بات ہے, مگر اگر آپ اس کو بلاک کلا کر دیں کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو, ہم چاہتے ہیں ہو سکتا ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں گے, ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ چاہیں گے کہ ان کو بھی عمران خان کیونکہ پہلی دفعہ میدان میں ان کو فل موقع ملنا چاہیے اور ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. اس طرح نہیں کہ ایک کو سپریس کیا اور دوسرے کے لیے رستہ کھلا, ایک کو سپریس کیا. یہ انفارچونیٹ ہوگا پاکستان کے لیے, مگر اب عدالتوں میں یہ دونوں گئے ہیں, لیٹ سی کیا ہوتا ہے. مگر یہ ہمیں خدشات, ہم نے شروع سے پیپلز پارٹی نے اور ہماری قیادت نے ہمیشہ یہ کہا کہ عدالتوں میں مت جائیں. جی آئی ٹیز پر بھی ہم نے سوالیہ نشان کیا تھا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر جس طرح دھرنے میں ہم نے کردار ادا کیا, ان کیسوں میں بھی پیپلز پارٹی کردار ادا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے سر. دانیال عزیز صاحب نے کل قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی ہے, تجویز پیش کی ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلی آئیں تو انہیں اشتہاری ملزم ہونے کی وجہ سے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے. یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن الزام بابا یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کیوں نہیں آ رہے اپنے مقدمے میں پیش ہونے کے لیے. دیکھیں, اگر یہ دانیال عزیز کا سوال ہے تو میں اس شخص کو اتنا اہم اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس کی کسی بھی بات پہ کوئی کامنٹ کیا جائے. نہیں, جو اس طرح کی جو بازاری لینگویج استعمال کرتے ہیں, جو اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے باہر, انہیں کہیں کہ اگر آپ کی میں اتنا وہ ہے نا طاقت ہے, آپ کی حکومت ہے, حکومت والے الزام نہیں لگاتے ہیں, حکومت والے جا کے پکڑتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی بات ان کو اس نام سے, اس کو تو شرم آنی چاہیے دانیال عزیز کو کہ یہ ایک ایسی پارٹی کے لیڈر کے بارے میں ایسے نام سے بات کرتا ہے, اس کو تو شرم آنی چاہیے. اس کو تو
بالکل میرا خیال ہے یہ تو اس کو تو پاگل خانے بھجوانا چاہیے, یہ اور جو اس کے حواری اس کے ساتھ ہم نوا کھڑے ہوتے ہیں. He is not here at the moment. He is not here, so I am not going to comment on an invalid. ٹھیک ہے چلیں چھوڑ دیں. ابھی سپریم کورٹ نے جو 14 سوالات پیش کیے ہیں اب ان کے اوپر آ جاتے ہیں. کوئکلی بنی گالہ کی اراضی پہلے لی گئی, لنڈن رقم بعد میں کیسے آئی, زمین کی ادائیگی پہلے کیسے ہو گئی, یہ کیسے ثابت ہوگا کہ راشد کے اکاؤنٹ میں پیسے کب اور کہاں سے آئے, راشد خان کے اکاؤنٹ میں آنے والی رقم میں 2 جگہ جمائمہ خان کا نام ہے, باقی رقم کس نے بھیجی, طلاق کے بعد 1995 کنال بنی گالہ اراضی جمائمہ کے نام اس کا انتقال کیسے ہوا اس وقت. یہ کچھ سوالات ہیں, اب کتنا عرصہ لگے گا آپ کو؟ نہیں اس میں سے 98% تو سب بات دے دی ہیں. دیکھیں یہ قوم کو گمراہ نہیں کریں. دیکھیں جب کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے, یہ 2002 فروری میں شروع ہوئی تھی جس میں کہ 65 لاکھ کا بیانہ دیا گیا تھا. اس کے بعد یہ مختلف چنکس میں خریدی گئی, پہلے 65 پھر 122 اس طرح کرتے کراتے 300 کچھ کنال کی ہوئی. یہ سپریڈ اوور 9 منتھس. ٹھیک ہے, یہ آ کے کہیں پہ مارچ یا مئی میں 2003 میں یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوئی ہے. تو اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہم پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دیتے ہیں, جو دنیا میں زمین لیتے ہیں, گھر وغیرہ لیتے ہیں, پوسٹ ڈیٹڈ چیکس ہوتے ہیں, انسٹالمنٹس ہوتی ہیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ہی نہیں ہے کہ جی آپ نے گھر اس دن لیا تھا تو اسی دن ساری ٹرانزیکشن کمپلیٹ. پھر والدہ کے نام سے اس سے پھر سکسیشن بنا اور یہ ہوا. یہ چیزیں جو ہیں تو اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا بٹن دبایا اور آپ نے وہ ہو گئی. یہ سارے عدالتیں ہیں, صرف 2 ٹرانزیکشنز ہیں جس کا کہ انشاءاللہ وہ جمائمہ ڈھونڈ رہی ہیں. جیسے کہ سینیٹر صاحب نے کہا, جیسے کہ لیڈر اپوزیشن کہہ چکے ہیں, جیسے کہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اگر میں ڈسکوالیفائی بھی ہوگا تو کوئی بڑی بات نہیں. یہ ان کی بڑی بات ہے. اگر ہو جائے تو آپ لوگ کی طرف سے بھی آپ کو بھی لگے گا کہ پاکستان ویسے نہیں چلے گا, بڑا لیش بیک ہو جائے گا کیا؟ اگر فرض کریں عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو قانون اور جو اس کے مطابق جو فیصلے ہوں اس میں ایک انٹینٹ کو نہ دیکھا جائے. یہ تو عام پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایسے حالات میں جس میں کہ ایک ایسا لیڈر جس نے کہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اس ملک سے کرپشن کو نکالنے کا, اور جسٹ بیکاز اس کی 1-2 ٹرانزیکشنز کا کنیکشن نہیں ہو رہا, جو کہ جس کا کہ کوئی تعلق نہیں ہے نہ سرکاری فنڈز کے ساتھ نہ کسی بزنس ٹرانزیکشن کا. یہ ٹپیکل اگزامپل ہے. آپ کے ملک میں ہزاروں لوگ ایکسپیٹریٹس میری طرح جو کہ آتے ہیں وہاں پہ محنت کر کے, جو بھی فیصلہ ہو, نہیں فیصلہ تو ہمیشہ عدالت کا تو قبول کرنا ہوتا ہے, ورنہ تو این آر کی ہے. اور پھر جو رائٹ سر جو بھی ہو بادل ناخواستہ ہو, یہ ریزن سے ہو قابل قبول ہوگا. اور وہ خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا ہے, انہوں نے کہا it's a small price to pay. آپ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں زمین ہل جائے گی, آسمان ہل جائے گا؟ میں عرض کرتا ہوں, ایک تو شبلی صاحب کو میں کہوں گا کہ آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں, تھوڑا تحمل اپنے اندر لے کے آئیں, اور دوسرا کسی کو شرم کرو, کسی کو دوسرا یہ بھی مناسب نہیں. جو بندہ لوگوں کو تو کہیں نا آپ یہ زبان کون استعمال کرتا ہے اسمبلی میں کسی کو, اگر آپ کے کسی بڑے کو کہہ دیا جائے کہ یہ اشتہاری ہے, آپ اگر سن لیں گے, اگر آپ میں ہے تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. آپ پھر یہ بھی کہتے رہے ہو کہ پکڑے گئے, چوری پکڑی گئی, مطلب ابھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی تو اس سے پہلے یہ کہہ دینا. یار ثابت 2 ججوں نے تو ثابت بھی کر دیا ہے. یہ وہ 2 ججوں نے تو ثابت بھی کر دیا ہے. ہمارے بارے میں تو اکثریت کا فیصلہ مانا جاتا ہے, اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. اچھا چلیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے اپنی بات کرنے چھوڑیں, آپ مجھے لے آئیں بیچ میں اور نہ میرے والد صاحب کو لائیں پلیز. اچھا میری بات کرنے دیں. اگر فرض کریں ہم ان سے بھی سوال کیا پرائم منسٹر نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میں یہی کہنے لگا تھا جو ابھی خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ جب حساب کرتے ہو نا تو چوری روپے کی بھی وہی ہے تو 1000 کی بھی وہی ہے. چوری تو چوری ہے. پھر اگر آپ نے ٹیکس بچایا, تھوڑا بچایا, زیادہ بچایا, وہی ہے. آپ نے ٹرانزیکشن 1 کی ہیں یا 2 کی ہیں, اگر اس کا حساب نہیں دو گے تو اس کا حساب تو کورٹ میں دینا پڑے گا. اب اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا رہا یا ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی سے حکمران فیملی کا حساب جو ہے 3 دفعہ پہلے ہو چکا ہے اور آج بھی کیا جا رہا ہے.
बेनज़ीर भुट्टो का भी एहतसाब किया जाता। और देखें, अगर आप पाकिस्तान के अदारों पर एतमाद करना सीखोगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। ये नहीं होगा कि आप अपनी पसंद का फैसला ठोंसना चाहो, ख्वाहिश करो कि उस तरह का फैसला आ जाए तो मैं मान लूँ, अब वरना मैं कहूँ कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दो, वरना मैं कहूँ कि मनी ट्रेल से वो हुंडी के ज़रिए पैसा भिजवाओ, मैं ये कह दूँ कि जनाब बिजली के बिल अदा ना करो। मैं ये मुनासिब नहीं है। अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि एक लीडर जो है, अगर उसके फॉलोअर हैं 100 है, 200 है, 10,000 है, 10 करोड़ है, तो कम से कम उसको अपने एक्ट से ये बात साबित करनी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं और मेरे फॉलोअर क्या इसके बाद करेंगे। इसी तरह मैं अर्ज करूंगा, मैंने ये बात बार बार क्यों की है, मैंने बार बार इस ये बात की है कि आप नवाज शरीफ से एक हिसाब पूछते हो, एक आप छोटा दुकानदार हो, आपका टैक्स का कानून जो है वो उसके मुताबिक आप आम आदमी से भी तो उसी तरह उस पर लागू करोगे ना। आप एक फैक्ट्री ओनर से भी उसी तरह का बिहेव करोगे। ये मुनासिब नहीं है कि आप ये कहो कि फैक्ट्री ओनर से और कानून और एक छोटे दुकानदार से और कानून के मुताबिक आप करोगे। आप अगर एक दो ट्रांजैक्शन जो है उसका तो हिसाब दे नहीं पा रहे और आप कह रहे हो कि जनाब 70 साल पुरानी ट्रांजैक्शन जो है वो आप सामने लेकर आओ, ये नहीं होता। और इस तरह एक अब अदालत पूछ रही है आपसे, अब आ जाऊं उस बात पे, अब मैं आ जाऊं उस बात पे, एक आखिरी जुमला। अब मैं ये कहता हूं कि मेरा ख्याल है कि तीनों लोग जो हैं इस बात पे मुत्फिक होंगे कि जो एक अवामी लीडर है, ठीक है, उसका सही एहतसाब जो है वो अवाम करते हैं, इलेक्शन में एहतसाब करते हैं। जो पुराने आप मुर्दे उखाड़ रहे हैं, जो पुराने मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, उनका हिसाब जो है वो कौम लेगी। हर चीज लोगों के सामने आ गई। आज 4 साल 5 साल में जो कुछ हम मीडिया पे कहते रहे हैं, इनके मुतल्लिक या हमारे मुतल्लिक जो कुछ कहा जाता रहा है, कौम के सामने आ चुका है। कौम 2018 में फैसला दे देगी। शुड बी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। आपकी अपनी राय इस्तेमाल में, लेकिन साइंटिस्ट साहब ये एक सिनारियो यकीनन बन सकता है। फर्ज करें आपने कहा कि ऑन लाइट और पीपल्स पार्टी दोस्ती करा दे, लग नहीं रहा, दोनों अदालतों में चले गए, दोनों बड़ी आगे चले गए, वापस नहीं आएंगे। अगर ये हो जाती हैं 2 डिस्क्वालिफिकेशंस तो पाकिस्तान की सियासत किधर होगी? देखें, -1 फार्मूला इस्लामाबाद के ऐवानों में और फ़ज़ाओं में बात डिस्कस हो रही है, -3 और 4 भी हो सकता है। और मैं जो इंटरनेशनल सीनरियो डेवलप हो रहा है मिडिल ईस्ट और इस खिते में, जिस तरह हमारे जो बॉर्डर्स इनसिक्योर हो रहे हैं और इंटरनेशनली जिस तरह मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो चीज़ें डेवलप हो रही है, आप इन सब को इस पैमाने में लें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। और हम चाहेंगे कि पॉलिटिकल प्रोसेस चले, इलेक्शंस में जो जीते जो हारे, जो जीत कर आए, जो जिसको हराए। क्वेश्चन अबाउट डेमोक्रेसी जो हमने जी बिल्कुल हम ये समझते हैं में देखा, डेविड कैमरॉन हट गए, वहाँ तो 400 साल से है ना फरिया, वहाँ 400 साल से है और हम जाते हैं, गोर्डन ब्राउन आ गए, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। देखें 4000 साल में भी नहीं आ सकती है डेमोक्रेसी। देखें, मैं समझता हूँ नहीं हम चाहेंगे कि सिस्टम चले मगर डेमोक्रेसी चले और कोई ऐसी बात नहीं हो। मगर ये अनफॉर्चुनेट नहीं, देखिए अनफॉर्चुनेट है ना कि अगर मिसाल के तौर पर इमरान खान अभी मतलब प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बना है, अगर उसको आपने माइनस कर दिया मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे, तो फिर ये तो अनफॉर्चुनेट होगा। इसी तरह अगर 3-4 लीडर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीनियर से हट जाए तो ये भी अनफॉर्चुनेट होगा। हम चाहते हैं, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस किसी पार्टी को, किसी लीडर को शिकस्त देना बेहतर है बजाय इसके कि माइनस वाला सिस्टम हो। आपकी इजाजत से मैं नहीं एक आखिरी जुमला मैं नहीं दे रहा। वो कह रहे मैं इजाजत नहीं दे रहा, कम तो इस तरह भी वक्त है, लेकिन मैं तो इनसे इजाजत मांग रहा था। सर बारी उनकी आ गई ना, हम यहाँ बारियों पे चलते। जस्ट दिस क्विक क्वेश्चन आप दोनों से ये सवाल है कि हम जब डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो पार्टी के अंदर क्यों नहीं डेमोक्रेसी है? क्यों हमें लगता है आज भी यही हाल है कि अगर एक लीडर चला गया तो पार्टी खत्म है? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा इस पर कमेंट करूंगा कि यहाँ पे ये तासुर दिया जा रहा है कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है ना, वो उन्होंने खुद कल कह दिया है कि ये बहुत छोटी कीमत होगी अदा करने के लिए अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बचाया जाए। ये 2 पार्टियाँ जो आपस में बैठी हुई हैं, इन्होंने जमहूरियत की खिदमत नहीं की है, इसलिए कि इन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं की है। वो सिस्टम जो कि पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है,
ان کے خیریت میں نہیں ہے, اور ایک خاص اشرافی کے لیے ہمیں ایسا سسٹم چاہیے نہیں. یہ سسٹم ایسا بچے نہ بچے تو بہتر ہے. اوکے سر, سازش کی وہ اس لیے آ رہی ہے کہ آپ حسین سور وردی سے, ذوالفقار علی بھٹو سے, نواز شریف سے تو حساب مانگتے ہو. آپ نے کبھی معین قریشی سے, آپ نے شوکت عزیز سے, پرویز لائی, ان جیسوں سے کبھی حساب مانگا ہے؟ کبھی ان کا احتساب ہوا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاپولر لیڈرشپ جس نے پاکستان کے لیے کبھی کچھ کیا ہو, اس کا تو گھیرا تنگ کیا جاتا ہے, اس کو میڈیا ٹرائل بھی اس کا کیا جاتا ہے, اس کو ہر طرح سے کارنر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ طریقہ کار پاکستان میں نہیں چلے گا, اس لیے کہ قوم اب جاگ رہی ہے. یہ وہ وقت نہیں ہے, قوم اپنی لیڈر کا دفاع کرنا جانتی ہے. اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے ہٹائے گا تو قوم باہر آئے گی. اوکے, تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. سوال ہم نے یہ اٹھایا تھا کہ اگر 2 ڈسکوالیفیکیشنز ہو جاتی ہیں تو پاکستان کی سیاست کا کیا منظرنامہ ہوگا؟ یو کین گیو می یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور آن مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.